شمالی پاکستان کا ایک بلند مقام، دمکتا حسن اور قسم قسم کی حیات سموئے مرطوب زمینوں سے بھری زندگی کے دریاؤں کو سیراب کرتی ایک جگہ۔ یہ معدومیت کے شدید خطرے سے دوچار ہمالین بھورے ریچھوں کی ایک نایاب پناہ گاہ بھی ہے، مگر بامی ارض کا یہ گوشہ اب خشک ہو رہا ہے۔ کافی سالوں سے ہم یہ اندازہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ موسم کافی چینج ہو رہا ہے، کہ یہاں پہ جو ہے نا وقت پہ بارشیں نہیں ہوتی ہے۔ مارموٹ اور وہ پودے جن پر ریچھوں کا انحصار ہے اب ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ پہاڑی لوگوں کی پرسکون زندگی بھی۔ انسان اور جنگلی حیات اب ٹکراؤ کے راستے پر ہے۔ ہم اس پوزیشن میں تو رہتے نہ کہیں یہ نہ ہو کہ کہیں سٹور پھاڑ دیں، خوراک کی تلاش میں۔ ایک خشک سیارے نے ریچھوں یا گلگت بلتستان کے ثابت قدم مقامی دونوں ہی کو متاثر کر دیا۔ وہ چشمے بھی خشک ہو گئے، 2-4 چشمے تو ایسے ہیں وہ وہاں پہ بالکل آتا ہی ابھی پانی نہیں ہے تو آبادی کہاں سے لائے؟ یہ دنیا سے کٹے انسانی گروہ اور خطے کا سب سے بڑا میمل کیا موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ پاکستانی خطے میں آنے والے بلند ترین قرش ارض میں یہ ایک بہت ہی خاص مقام ہے، دیوسائی۔ سطح سمندر سے 13,000 فٹ کی بلندی پر واقع یہ دنیا کا دوسرا بلند ترین سطح مرتفع ہے، دنیا کے چند بلند ترین پہاڑی سلسلوں سے گھرا۔ یہ قراقرم اور ہندوکش کے پہاڑی سلسلے اور یہ خشک اور عمودی دنیا۔ غلام مہدی یہاں سطح مرتفع پر دیوسائی نیشنل پارک میں ایک رینجر ہے۔ اس کا کام 1800 مربع کلومیٹر پر محیط اس حیرت انگیز طور پر متنوع حیات سرزمین کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ 13-14 ہزار فٹ کی بلندی پر اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا بڑا میدان بنایا ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا مختلف قسم کے ندی نالے ہیں، یہاں کا پانی ہے، یہاں کے پھول ہیں، یہاں کا گھاس ہے، یہاں کی جو وائلڈ لائف ہے، یعنی کہ اس کو یہ منفرد بنا دیتی۔ ہماری ساری زندگی جو ہے نا اس جوزائی کے اندر گزری ہے۔ ہزاروں برس موسم گرما کے بھرپور مانسون نے دیوسائی کو بھگویا ہے، اور موسم سرما نے اسے برف کے لحافوں میں ڈھانپا ہے۔ بہار کی گرم لمس نے اطراف کی چوٹیوں سے پگھلا کر پانی کو آزاد کیا تو وہ سرسبز و بالا مرطوب خطے تخلیق کیے کہ دنیا میں اور کہیں ان کی مثال نہیں ملتی۔ یہ سبز جنت دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں ہمالیائی بھورے ریچھوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ میں دیوسائی نیشنل پارک میں عرصہ 22 سالوں سے کام کر رہا ہوں۔ جب ہم سٹارٹ میں یہاں پر آئے تھے تو 15 ریچھ لے کے آئے تھے، اور آج اللہ کا کرم ہے جو ہے نا 78 بیئر یہاں پہ ہے۔ تو یہ ہماری محنت ہے، یہ ہمارے سٹاف کی محنت ہے، یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی محنت ہے۔ مگر اس سال مہدی کے لیے ریچھوں کو دیکھنا مشکل رہا ہے، کیونکہ دنیا کی سطح مرتفع پر تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ 5 دہائیوں میں یہاں کا درجہ حرارت باقی پاکستان کے مقابلے میں 2 گنا بڑھ گیا ہے، جس نے اس مانسون کو متاثر کیا جو کبھی متوقع رہتا تھا۔ کافی سالوں سے ہم یہ اندازہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ موسم کافی چینج ہو رہا ہے، کہ یہاں پہ جو ہے نا وقت پہ بارشیں نہیں ہوتی ہے۔ اس سال کی آپ مثال لے لیں کہ یہاں پہ جو ہے نا جون جولائی اگست میں بارشیں بالکل ہی نہیں ہوئی۔ اس سال پہ اتنے پھول بھی نہیں آئے، گھاس بھی اتنا نہیں تھا۔ پہلے یہاں پہ ماشیاں ہوتی تھیں، ماشیوں میں پانی کھڑا ہوتا تھا، وہاں پہ گھاس جو ہے نا وہ بالکل گرین ہوتا تھا، لیکن اس سال بالکل ہی گھاس نہیں ہے، یہاں پہ گرین نہیں ہے، ماشیاں خشک ہیں، پانی نہیں ہے، اور ریچھ بھی دکھائی نہیں دیتے۔ قریب میں بیئر بہت ہی کم آ رہا ہے۔ کافی ہمیں دور جانا پڑتا ہے، اینڈ میں جا کے پہاڑی کے نیچے جہاں پہ وہاں پہ سبزہ تھوڑا سا سبز ہوتا ہے تو ان ایریاز میں جو ہے نا بیئر ملتا ہے۔ ہفتوں کی تلاش کے بعد مہدی نے ایک ماں اور بچے کو ڈھونڈ نکالا۔
जिंदा रहने के क्या इम्कानात हैं? एक वक्त था कि जब देवसाई में रीछ तकरीबन नापैद हो चुके थे। 1993 में नेशनल पार्क के क़याम से पहले ये तादाद में कम होकर सिर्फ 20 रह गए थे। जंगली हयात की गैर कानूनी तिजारत के लिए इनका गैर कानूनी शिकार किया गया और तफरी के लिए भी शिकार किया जाता था। हत्ता कि आज भी ये महसूस होता है कि इन रीछों को वो तकरीबन मादूमियत याद है। ये बहुत डरपोक हो गए हैं। दो 2050 तक मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में सारे हिमालयाई भूरे रीछ अपनी मौजूदा तादाद का मजीद 11% हिस्सा खो देंगे। ये एक ऐसी नौ के लिए बहुत ही बड़ा मसला है जिसकी खुराक का 90% हिस्सा ही सब्जियों पर मुश्तमिल है और जिसके इलाकाई नाम स्पिंग दरेनमो के लफ्जी मायने ही सब्जी खोर रीछ के हैं। ये रीछ हाइबरनेशन से बाहर आ गया है और अब आने वाली सर्दियों के लिए इसे चर्बी चढ़ानी है। इसकी बेहतरीन खुराक इन दलदलों में है। ये पार्क का सिर्फ 15% का ही अहाता करते हैं, मगर देवसाई के पौधों की हयाती मिकदार का निस्फ इन्हीं में उगता है। रीछ गीली मिट्टी की गहराई में छुपी डंडियों और रसीली जड़ों को खोदकर निकालना पसंद करते हैं। वो अपने पीछे ये छोड़ जाते हैं। ये लंबे पंजे जो कांधों पर उभरी पट्टों की गांठ से चलते हैं, इस रीछ को इस काबिल बनाते हैं कि वो ऊपरी परत को फाड़ सकें। देवसाई में ये रीछ ज्यादातर वक्त चारा चरने में गुजारते हैं। एक बार जब इनका पेट भर गया तो फिर पीठ खुजाने से बेहतर और कोई काम नहीं लगता। इस रीछ की एक पसंदीदा जगह है। अच्छी तरह खुजली करने में ना सिर्फ मजा आता है बल्कि पत्थरों पे रह जाने वाली बू से दूसरे रीछों को ये पता चलता है कि वो यहां आकर गया है। ये देखने में बड़ा ही अछूता बर्ताव है और पहली बार ही कोई हिमालयाई भूरा रीछ ऐसा करते देखा गया है। इन ऊंचाइयों पर न फल हैं न बेरियां। भूरे रीछों के दूसरे मस्कनों के मुकाबले में यहां प्रोटीन भी कम है। यही वजह है कि 150 किलो तक पहुंच जाने के बाद भी ये शुमाली अमेरिका के रीछों से वजन में आधे ही रहते हैं। मगर कभी कभी वो गोश्त का जायका भी चखते हैं। ये मारमोटों को पता है कि वो रीछों के मेन्यू में है।
یہ مارموٹ پال پال بچا ہے. یہ بڑے چوہے نما اپنی زندگی کا 80% سے زائد وقت زمین کے اندر ہی گزارتے ہیں. ان کے مضبوط اور کند پنجے ان کا پھیلا ہوا بلوں کے نظام بنانے کے لیے بہترین اوزار ہیں. یہ مارموٹ کی شاہراہیں ہیں جو کھانے اور پانی تک آسان رسائی فراہم کرتی ہیں. مارموٹ بھی سردیوں میں ہائبرنیٹ کرتے ہیں اور وہ شدید سردی سے بچنے کے لیے اپنے جسم کا 40% تک وزن کھو دیتے ہیں. جب نکلتے ہیں تو مارموٹ ایک مہم پر نکلتے ہیں. وہ چربی کی ایک پرت چڑھانے کے لیے بنا رکے کھاتے رہتے ہیں جو انہیں سردیوں کے دوران زندہ رکھے گی اور پھر سے اپنا جسم لہیم شہیم کرنے کے لیے موسم بہار کی عنایات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک ہوشیار سنتری نے مارموٹوں کی اس بستی کے رہائشیوں کو بچا لیا ہے، مگر یہ ان کے مستقبل کو لاحق ایک بڑے خطرے کو نہیں روک سکتا. 15 سال میں پاکستان کے کچھ علاقوں میں گلیشیئرز 28% کم ہو گئے ہیں. مرطوب زمینیں خشک ہو رہی ہیں اور وہاں اگنے والی خوراک مٹ رہی ہے. جنگلی حیات بھوک سے مر رہی ہے. مارموٹس کے ڈنس وغیرہ دیکھیں کافی تعداد میں ہوتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو موسم چینج ہوا اس کی وجہ سے کافی یعنی کہ وہ مارموٹس ختم ہو چکے ہیں. یہ بھوک ایک خطرناک تبدیلی کا باعث بنی ہے. دیوسائی کے ریچھ انسانوں سے اپنا فطری خوف کھو چکے ہیں. غلام حسین اپنے کیمپ کے باہر ریچھ کے رویوں میں تبدیلیوں کا مشاہدہ کرتا رہا ہے. میں یہاں 1997 سے رول چلا رہا ہوں. کم تر آتا تھا نا، ابھی تو زیادہ بڑھتا ہے، ڈیلی آتا ہے. دن بدن وہ قریب آتا جاتا ہے، سال بس آتا جاتا ہے. ابھی اس وقت تھوڑا سا اس کو خوراک کم ہوتا ہے تو پھر وہ آگے پیچھے اپنی خوراک کی تلاش میں قریب ہوٹل کے قریب آتا ہے. کہیں اس کو چیز ویز ملے، مرغی ملے، کہیں ہڈی ملے، کہیں گوشت ملے. ہاں پھر ہم اس پوزیشن میں تو رہتے نا، کہیں یہ نہ ہو کہ کہیں سٹرول پھاڑ دے خوراک کی تلاش میں. وہ کیونکہ ٹماٹر پیاز کا بڑا عاشق ہے، گوشت کا بھی عاشق ہو سکتا ہے کیونکہ بھوک سے. دیوسائی میں انسانوں سے اتنا قریب یہ دھاوا ایک کار بیتابی ہے. اس وقت تو دیوسائی میں بڑا رش ہوتا ہے، ہوٹل ہیں 4-5، تو ریچھ کے لیے آرام سے اپنی خوراک مل جاتی. جب کلوز ہو جاتے تو ریچھ کو وہاں کچھ نہیں ملتا ہے، پھر وہ مجبوراً ریچھ گاؤں کی طرف نکل آتا ہے. انسان اور ریچھ کا ٹکراؤ ایک نئی حقیقت ہے. میرا اپنا ایک ذوق پیچھے سا 80,000 1 لاکھ تک وہ ذوق تھا، تو کہیں رات کو نکلا ہے ادھر تو وہ کھا لیا ریچھ نے. تو صبح ریچھ کو بھی ہم نے دیکھا اور وائلڈ لائف والوں کو لے جا کے دکھا دیا کہ بھائی یہ ریچھ نے کھایا ہے. منظور حسین کا مستقبل بھی بالکل
हिमालयाई भूरे रीछ ही की तरह एक सराब दुनिया पे मुनहसर है। पिघली हुई बर्फ की कई नहरें जो देवसाई के मैदानों में रवां हैं, 3 अहम दरियाओं को जन्म देती हैं। ये सब बिलाखिर अजीम दरियाए सिंध में गिरती है, जिसका 80% पानी बर्फ और ग्लेशियर के पिघलने से ही आता है और 270 मिलियन लोगों को जिंदा रखता है। मंजूर हुसैन का गांव इस इनाम के मंबे के पास है। मुझे नेचुरल चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। गाँव में माहौल साफ है, साफ सुथरा पानी हमें मिल रहा है, जहनी सुकून है। सब्जी हम अपने खुद गा के खुद खा रहे हैं। बाज़ार की जो यूरिया है वो हम यूज़ नहीं करते जी। तो ये 3 गाँव माइग्रेट होकर इधर आ जाते हैं गर्मियों में। माल मवेशी यहाँ से हमें आसानी के साथ नालों में घुस जाती है। शहर में सहूलियात तो हैं, कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, फिर आमदरफ्त का कुछ इशू नहीं होता, गाड़ियों का कोई इशू नहीं होता। तो मैं जब वहाँ जाता हूँ तो मुझे अपने गाँव याद आता है कि मेरे गाँव का साफ माहौल, मेरे गाँव की ग्रीनरी, फिर गपशप। रीचों की मरतूब जमीनों की तरह मंजूर हुसैन का तर्ज जिंदगी भी मादूम हो रहा है। मौसमियाती तब्दीलियां न सिर्फ 2010 के बेहंगम मॉनसून जैसे इंतहाई वाकयात का बाइस बनती हैं कि जिसने दरियाए सिंध के साथ रहते 1600 अफराद को हलाक किया, बल्कि ये गैर मुतवक्का मौसमी नमूनों के लिए भी जिम्मेदार है, जिससे रोजगार को नुकसान पहुंचता है। मेरी याद में भी करीब कोई 6-7 फुट बर्फ़ इस वक्त हमारे गांव में पड़ रही, लेकिन ये 2-4-5 सालों से नज़र आ रहा है नहीं, बर्फ़ नहीं पड़ रही। ज़्यादा हो गया 2 फुट या 3। शुरू ज़माने में उस वक्त तो हम पैदा नहीं हुए थे। हमारे वालिदैन कहा करते थे कि ये छतों में ऊपर तक ऐसे ही बगैर सीढ़ी के हम ऊपर चढ़ जाते, इतनी बर्फ़ पड़ जाती। तो उस वक्त हमारे बाप दादा जो है माल मवेशी ज़्यादा रखते थे, तकरीबन 100-150 के करीब माल मवेशी रखते थे, लेकिन अभी वो इतनी नहीं रख सकते हैं। आप देखें जंगल में घास की भी कमी हो गई, मैदान हरे भरे उस वक्त थे, लेकिन अभी उस वक्त इतने नहीं हैं क्योंकि पानी कम हो गई। मेरे जो वालिद साहब थे, बाप दादा, उनका कहना ये था कि जो बर्फबारी होती है वो दिसंबर या दिसंबर के एंड के बाद बर्फबारी शुरू हो जाती थी, जाके फिर अप्रैल में ख़त्म हो जाती। लेकिन इसका तो कोई सीज़न ही नहीं है। मैं 2-4 सालों से देख रहा हूँ, 1 नवंबर को भी यहाँ 3-3, 4-4 फुट बर्फ़ पड़ गई, जिसकी वजह से हमारी माल में मुतासिर और यहाँ पर जो हमारा माहौल था वो भी मुतासिर हो गया, क्योंकि एक हम तसलसल के साथ जा रहे थे कि हम अपनी स्टॉक्स करते हैं। अभी ये हमारी छतों में देख रहे हैं ना, तो जाके ये हम एवरेज लगाते हैं कि शायद ये दिसंबर से लेके मई तक हम स्टोर करते हैं, उसी हिसाब से हम माल मवेशी रखते हैं। तो अभी 1 महीना पहले घास डालना हो गया तो लामाला वो घास हमें कम पड़ जाएगा ना, तो थोड़ा इसका इशू आ जाएगा। तहकीक से पता चलता है कि गिलगित बल्तिस्तान की बालाई चरागाहों में हयाती मिकदार में परेशान कुन हद तक कमी वाक़ई हुई है। 1-2 और चश्मे भी हैं इधर साथ ही। चश्मों में वो पानी न होने के बराबर है। पहले ज़्यादा आता था, लेकिन अब वो पानी कम होके ख़त्म हो गया। वो चश्मे भी खुश्क हो गए। 2-4 चश्मे तो ऐसे हैं वो वहाँ तो बिल्कुल आता ही नहीं। अभी नीचे गाँव में है, काफ़ी जगहों में ऐसे खेत हैं वहाँ पर पानी नहीं जाता। हरी भरी चरागाहें अब सहराओं में तब्दील हो रही हैं। मौसम बदलते ही देवसाई में ड्रामाई तब्दीलियां रूनुमा होती हैं।
میدانی علاقوں پر سردی قابض آ گئی ہے. سخت خشک گرمیوں کے بعد اس موسم خزاں میں ریچھ اور بھی کڑا وقت گزار رہے ہیں. مگر رینجر مہدی ریچھوں کو بچانے کے اس مشن سے نہیں رکتے. جاب میں صرف اس کے لیے نہیں کرتا ہوں کہ مجھے تنخواہ ملتی ہے. جاب صرف میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرا اپنا علاقہ ہے, اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھنا, یہاں پہ وہ کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے ساتھ وہ ہے. تو میں اس لیے تھوڑی سی محنت زیادہ کرتا ہوں. ملازمت سے ہٹ کے یہاں پہ ہم کام کرتے ہیں. نہ ہم دن دیکھتے ہیں, نہ آندھی دیکھتے ہیں, نہ طوفان دیکھتے ہیں. مگر کیا لوگوں اور ریچھوں کے لیے زندگی ختم ہونے والی ہے؟ اب دیہات میں تو میں اپنے بچوں کو فیوچر نہیں دے سکتا. دیہات کی اس فیوچر لائف سے میں اپنے آپ کو سیف نہیں رکھ سکتا ہوں. تو وہ مزے بھی نہیں ہیں, آبادی کے مزے بھی نہیں ہیں. اس وقت مال مویشی رکھتے تھے, وہ مزے بھی نہیں ہیں. ابھی میں نے سوچا یہ ہے کہ میں یہاں سے کچھ پیسے ویسے جمع کر کے مائگریٹ ہو جاؤں. مگر ہمالیائی بھورے ریچھ تو اور کہیں جا بھی نہیں سکتے. دیوسائی پاکستان میں ان کا آخری گڑھ ہے. موسمیاتی تبدیلی کئی لوگوں کے نزدیک ایک تجریدی تصور ہو سکتا ہے, مگر زمین کی اس چھت پہ رہنے والے لوگوں, جنگلی حیات اور قدرتی ورثے کے لیے یہ ایک تباہ کن حقیقت ہے. اگر ہم آج موسمیاتی تبدیلی کو اس کے راستے میں روک دینے کے لیے عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم نہ صرف دیوسائی کے منفرد مناظر, جنگلی حیات اور ثقافتیں کھو دیں گے, بلکہ بہت سے نشیبی علاقوں کے بھی. وقت آ گیا ہے کہ بام ارض کی باز گشت پر کان دھرے جائیں. اپنی یہ دھرتی یاد آ جائے گی. اگر میں یہاں سے جانا چاہوں گا تو چلتی پھرتی ہوائیں یاد آ جائے گی. جیسے بھی اپنے باپ دادے کی زمین ہے وہ ستائے گی, یاد آئے گی. ناظرین, وقفے سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے بام دنیا کی باز گشت. بام دنیا کی یہ باز گشت جو تھی یہ دیوسائی کے ریچھوں سے متعلق تھی. دیوسائی ایک ایسی سرزمین ہے جو دیو مالائیت سے بھرپور ہے, اور دیوسائی ایک ایسی سرزمین ہے جس کا موازنہ آپ دنیا کے کسی اور سرزمین سے کر نہیں سکتے. دیوسائی کے جو پھول ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پھول اور کسی جگہ نہیں کھلتے. دیوسائی کی جو پانی ہے, چاہے وہ شیوسر کے خوبصورت پانی ہو یا بڑا پانی ہے اور چھوٹا پانی ہے, یہ تمام ندیاں, نالے, مطلب ایک ایسی سرزمین کا نقشہ ہے جو کہ بالکل ایک چھوٹی سی جنت ہے. لیکن اس جنت کو اس وقت خطرہ درپیش ہے. وہ خطرہ موسمی تغیرات کی وجہ سے ہے, موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے ہے, اور اس کے جو مکین ہیں وہ اب پریشان حال ہیں. اور اس مکینوں میں, ان کے مکینوں میں ریچھ ہے, مارموٹ ہے, اور اس کے علاوہ بہت ساری جنگلی حیات ہے. وہ تمام جو ہیں اس وقت پریشان حال ہیں. اور یہ جو دستاویزی فلم آپ نے دیکھی یہ بیسیکلی وہی دستاویز ہے. یہ ایک بازگشت ہے, یہ ایک تنبیہ ہے, اور بہت ہی سنجیدہ تنبیہ ہے جو کہ دی گئی ہے اس دستاویزی فلم میں. کمال ایک ایک منظر پہ میں اشش کر اٹھا, اور اسپیشلی اس ڈاکومنٹری کے اندر ایسی معلومات مجھے ملی جو بالکل ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ جہاں کے جو ریچھ ہے, دیوسائی کا جو ریچھ ہے, اس کا جو خاندانی مشترکہ جو نظام ہے وہ اس قدر طویل ہے کہ ماں اور بچہ جو ہے وہ 4 سال تک اکٹھا رہتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ہی انفارمیٹیو تھی. تو مجھے جوائن کیا ہے اس وقت عبداللہ صاحب نے جو کہ فلم میکر ہیں اس کے, اور اس کے ساتھ وقار زکریا صاحب نے جو کہ ریچھوں کو بچانے کے لیے ان کی تگ و دو کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. تو سب سے پہلے میں عبداللہ صاحب کی طرف جاتا ہوں. عبداللہ صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد. ایسی کمال دستاویزی فلم ہے کہ مطلب اس کا ایک ایک شاٹ کمال ہے. بہت اس کے پیچھے ایک محنت نظر آتی ہے, اس ایک ایک شاٹ کے پیچھے محنت نظر آتی ہے. اور ایک تو مبارکباد آپ کو. اور سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ ریچھوں کے حوالے سے جو آپ نے اتنی زبردست قسم کی اسٹڈی کی, وہاں پہ دیوسائی میں رہے, تو آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ریچھوں کو کس طرح کے خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں. فرسٹ آف آل بہت شکریہ آپ کا. آئی ایم گلیڈ کہ آپ کو اچھا لگا, آپ نے انجوائے کیا, بیکاز اس کو بناتے ہوئے کافی ساری محنت لگی ہے.
ہم نے کوئی 2 مہینے فیلڈ میں گزارے ہیں براؤن بیئرس کے ساتھ, ان کے ہیبیٹیٹ میں ادھر ہی رہے, ان کے ساتھ رہے. ان دا کانٹیکسٹ آف دس ڈاکیومنٹری ہم فوکس کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج پہ, کہ کلائمیٹ چینج سے بیئرس کو کیا خطرات ہیں. اور بیکاز دیوسائی میں اور ناردن گلگت بلتستان میں جو ٹیمپریچرز ہیں وہ بڑے ہیں ڈبل دا ریٹ آف دا ریسٹ آف پاکستان, تو یہ ایریا خصوصاً ولنریبل ہے کلائمیٹ چینج کو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی اینول سنو فال ہے وہ کم ہو رہی ہے. وقار زکریا صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. میرے کئی اور دوست ہیں جنہوں نے دیوسائی پہ کام کیا ہے, ریچھوں پہ کام کیا ہے, اور انہوں نے یہ بتایا کہ 93 یا 92 سے پہلے اس قدر ریچھوں کا شکار ہوا ہے کہ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے, اور کیونکہ اس کی اسمیل اور اس کی جو حص ہے سونگھنے کی وہ بہت زبردست ہے, تو وہ انسان کی اگر اس کو کوئی اسمیل یا ایسا ہو تو وہ ایکچولی دور بھاگتا ہے. لیکن اب کچھ عرصے سے جو لوگ ریسرچر وہاں جا رہے ہیں تو وہ جو کیمپ کرتے ہیں تو ان کے کچن ٹینٹ تک ریچھ آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس خوف کو بھی اوور کم کر کے یا اس خوف کو شکست دے, کیونکہ اس سے بڑا خوف اس کو بھوک کا ہے, تو وہ اس تھریٹ کو بھی نظر انداز کر کے انسانوں کے اس قدر پاس آ جاتا ہے. اور یہ بہت سارے واقعات ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ بھی یقیناً ہوئے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو تو بہت ہی, یعنی یہ بڑے سیریس تھریٹس ہیں, اسپیشلی جو فوڈ کے اور خوراک کے حوالے سے. تو اس کے حوالے سے ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ جی سر, بہت اچھا سوال ہے. اور جیسے عبداللہ صاحب نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کا تو ایک خطرہ لاحق ہے, اور یہ تبدیلی ہماری ہی لائی ہوئی ہے اور اس کا حل بھی ہم نے نکالنا ہے. لیکن بہت ساری اور چیزیں بھی ہم کر سکتے ہیں جس سے اس ریچھ کی بقا کو قائم رکھا جا سکے, اس کی تعداد میں اضافہ بھی کیا جا سکے. جب ہم جاتے تھے دیوسائی یا خنجراب یا 12,000 فٹ سے یا 10,000 فٹ سے اوپر کسی بلندی پر, تو مارموٹ سراؤنڈنگ میں ہر سائڈ پہ سیٹیاں بجاتے پھرتے تھے, اور ان کی اتنی زیادہ تعداد تھی. لیکن اب جو ہے وہ یا تو آپ کو بہت دور نظر آتے ہیں یا کم از کم اس کو ان کی وہ تعداد نظر نہیں آتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مطلب جو انسانوں نے وہاں جانا شروع کر دیا اور بہت زیادہ جیپیں اور شور, تو کیا یہ وجہ ہے وہاں پہ جنگلی حیات ڈسٹرب ہو گئی ہے؟ بالکل, آپ کی مشاہدہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کوئی آدھا کلومیٹر تک سڑک کے ارد گرد آپ کو مارمٹ نظر نہیں آئیں گے, اور یہی جب سڑکیں بڑھتی ہیں تو آہستہ آہستہ یہ جال جب پھیلتا ہے تو ان کی جگہ ان کے لیے تنگ ہوتی جاتی ہے. عبداللہ صاحب یہ بتائیے کہ کتنا ایریا ہے, مطلب دیوسائی جو ہے وہ تو کافی بڑا وسیع میدان ہے, اس میں کتنا ایریا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو علیحدہ کر دیا جائے, کوئی فینس کر دیا جائے, کوئی ایسا ماڈل آپ کے ذہن میں آتا ہے جہاں پہ ریچھ جو ہے وہ آزادی سے گھومے پھرے اور اس جو فطری ماحول ہے اس سے لطف اندوز ہو, اپنی آبادی کو بڑھائے, اور وہاں پہ انسانوں کا جو جانا ہے اس پہ کوئی پابندی لگائی جائے, کوئی اس طرح کا؟ یعنی آپ نے ریچھوں پہ کیونکہ بہت اچھی تحقیق کی ہے اور بہت طویل تحقیق ہے آپ کی, تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسا ماڈل آتا ہے؟ ویل فرسٹ آف آل جگہ ہیں دیوسائی میں, اسٹل ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہیومن انٹرفیئرنس اتنی نہیں ہے, جیسے کہ بلیک ہول کور زون ہے اس کا, وہاں پہ بیئرز بہت سکون میں رہتے ہیں, آرام سے رہتے ہیں وہاں پہ. لیکن کنفائن تو ہم بیئرز کو آف کورس نہیں کر سکتے, کیونکہ بیئرز نیچرلی ریلائی کرتے ہیں بہت ہیوج ایریاز پہ, ان کو بڑی بڑی جگہ چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ فوڈ اویلیبلٹی بھی ایشو ہے, کمپٹیشن کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. پہلے 20 سے کم تھے, اب 70 تک جا پہنچے, اس سے اوپر جا پہنچے, تو ڈیفینیٹلی ان کو کنفائن ہم نہیں کر سکتے. آلریڈی ہمیں انفیکٹ اس کا ہیبیٹیٹ بڑا کرنا پڑے گا تاکہ جو گروئنگ پاپولیشن ہے اس کو ہم سمو سکیں اس کے اندر. اب آپ یہ بتائیے کہ وقار زکریا صاحب, آپ یہ بتائیے کہ جو پچھلے, یعنی جس طرح عبداللہ صاحب بتا رہے تھے کہ 550 یا اس سے زیادہ تعداد تھی ریچھوں کی دیوسائی پہ, پھر یہ شکار کی وجہ سے جو انسان شکار کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کی تعداد جو ہے وہ کہیں 20 رہ گئی. اب آپ کی کوششوں کی وجہ سے یہ 70 ہو گئی ہے, لیکن اب اس کو ایک اور تھریٹ کا سامنا ہے, اور وہ ہے موسمی تغیرات. اور وہ موسمی تغیرات میں یقیناً انسانوں کی معاملات شامل ہیں, ہمارے ہی کچھ ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے یہ چیزیں ہو رہی ہوں. تو یہ آپ کو عجیب سا نہیں لگتا کہ سینکڑوں ہزاروں سالوں سے جو ایک چین, یہ ایک بڑی خوبصورت ایک تسلسل تھا جنگلی حیات میں, ہر چیز میں, اس تسلسل کو توڑنے والے ہم ہیں. تو یہ ایک بڑی, مطلب ایک مجھے تو بڑا ایک عجیب سا احساس جرم ہوتا ہے. جس کو آپ ایکسٹریم ایونٹس کہتے ہیں, وہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ انسان کی بھی اور جانوروں کو بھی قوت مدافعت جواب دے رہی ہے. تو ہم تو ایئر کنڈیشنر چلا لیتے ہیں, پہاڑی مقام پہ چلے جاتے ہیں, تو جنگلی حیات کے پاس تو یہ نہیں ہے یہ سب کچھ. تو یہ ذمہ داری جو ہے, اور ہمارے جو ینگ لوگ ہیں, ایکسٹنکشن ریبیلین آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں, یہ ایک الارم ہے اس وقت کہ اگر ہمیں یہ دنیا ایسی خوبصورت چاہیے تو
اس کو بالکل ایمرجنسی سمجھ کر ہمیں دیکھنا چاہیے. تو جو کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں, کچھ چیزیں 100 سال لگیں گے ٹھیک ہونے میں, لیکن اس دوران میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں فوری طور پر کرنا چاہیے, اور یہ ایسا کام ہے جو تمام لوگ مل کے کریں گے. جی عبداللہ صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو جب یہ دستاویزی فلم آپ بنا رہے تھے, آپ کافی عرصہ دیوسائی پہ رہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خوش قسمت آدمی ہیں کہ آپ دیوسائی پہ رہے, دیوسائی جیسی خوبصورت جگہ پہ, اور آپ نے ریچھوں کا مطالعہ کیا, ان کے عادات و اطوار کا مطالعہ کیا. تو آپ حیثیت آرٹسٹ ڈیفینیٹلی پہلے بھی فطرت سے محبت کرتے ہوں گے, ریچھوں سے محبت کرتے ہوں گے, لیکن اب جو آپ کو دستاویزی فلم بنانے کے بعد, یعنی اب میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیوسائی سے آپ کی محبت اور ریچھوں سے آپ کی محبت کا احوال کچھ دیجیے. بالکل صحیح کہا آپ نے. جب بھی آپ اتنا ٹائم کسی بھی اینیمل کے ساتھ گزارتے ہیں, جانور کے ساتھ, تو آپ کو ان سے ایک ایموشنل لگاؤ ہو جاتا ہے. ہم نے 2 مہینے ان کے ساتھ گزارے. ہر روز ہم ان کو ڈھونڈنے جاتے تھے, 6 گھنٹے, 8 گھنٹے, 9 گھنٹے. کبھی کبھار ہم گم بھی گئے دیوسائی میں, بہت زیادہ مشکلات بھی ہوئی, مزہ بھی آیا ان کو فلم کرنے کا جب ملتے تھے. انفیکٹ رات کو ہمارے کیمپ سائٹ پہ آ جاتے تھے تو ہمیں رات کو اٹھاتے تھے, ہم اٹھتے تھے, ان کو دیکھتے تھے, فلم بھی کرتے تھے, اور کبھی کبھار تو بہت زیادہ تنگ بھی کرتے تھے کیونکہ ہمارے کچن ٹینٹ سے سامان سارا اٹھا کے لے کے چلے جاتے تھے, کچن ٹینٹ پھاڑ دیتے تھے. بٹ آئی ایم گلیڈ آفٹر آل دس کہ وقار صاحب اور ان کی ٹیم کی ایفرٹ کی وجہ سے ایک ریچ یہ 20 سے کم رہ گئے تھے, 20 سے, اب ہمارے پاس 70 سے اوپر ہیں. یہ سارا ان کی ایفرٹس کی وجہ سے. اور کو ایکسٹنکشن سے نہیں بچایا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اینیملز کے لیے ہیبیٹیٹ ضروری ہے, لیکن اٹس دا ادر وے راؤنڈ ایز ویل. ہیبیٹیٹس کے لیے اینیملز بھی امپورٹنٹ ہیں. اگر براؤن بیئرز نہ ہو, ایپیکس, کیونکہ براؤن بیئر از این ایپیکس پریڈیٹر, اگر ہم اس کو دیوسائی کی ایکو سسٹم سے ختم کر دیں گے تو نہ صرف براؤن بیئر ختم ہوں گے, مارمٹس بھی کی پاپولیشن بھی خطرے میں آئے گی. عبداللہ صاحب اور وقار زکریا صاحب, آپ دونوں احباب کا بے حد شکریہ. اور ناظرین, یہ جو سلسلہ ہے بام دنیا کی باز گشت, یہ ایک بہت ہی خوبصورت سلسلہ ہے. اس سلسلے کی جو اگلی کڑی ہے مجھے اس کا بے چینی سے انتظار ہے, اور اگلی کڑی جو ہے اس کی ڈاکومنٹری کا نام ہے The World Has Changed. یہ ہے کرغزستان اور تاجکستان کے حوالے سے, جن کے ساتھ ہمارے بڑے روابط رہے ہیں, زمینی روابط رہے ہیں, اور یہ بہت دور کی کوئی بات نہیں ہے. جب ہنزا سے آگے چپرسا ویلی میں یہ بارٹر سسٹم ہوا کرتا تھا, کرغز وہاں سے اترتے تھے, تاجک یعنی واخان کوریڈور سے آگے تاجک جو ہے وہاں یہاں آتے تھے, اور بارٹر سسٹم وہ چیز اور مختلف چیزیں لے کے آتے تھے اور یہاں سے مثالیں لے کے جاتے تھے. یہ ابھی کل کی بات ہے. تو یہ بہت ہی ہمارے زمینی خوبصورت روابط رہے ہیں, اور یہ جو ڈاکومنٹری ہے یہ بہت ہی آنے والی ورلڈ ہیز چینج, یہ اتنی خوبصورت دستاویزی فلم ہے جو کہ پامیر کی بلندیوں پر جو تبدیلیاں, موسمی تغیرات کے حوالے سے جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں, وہاں پہ جو شیفرز ہیں, وہاں پہ جو آرٹیزنز ہیں, ان کی زندگیاں کس طرح متاثر ہوئے ہیں, وہ کس طرح ہجرت کر رہے ہیں, اس طرح کی بہت ہی ایک کمال دستاویزی فلم ہے. میں یقیناً انتظار کر رہا ہوں, آپ بھی انتظار کیجئے اگلی دستاویزی فلم The World Has Changed تک کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.